27 آیہ کریمہ نمبر 21، 22، 23، 24 اور 25۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ صدق اللہ العظیم۔ کیا لکم تمہارے لیے الذکر بیٹے وَلَہُ الْأُنثىٰ اور اللہ کے لیے بیٹیاں، تلک یہ اذن قسمۃ ضیزی بڑی ظالمانہ تقسیم ہے، ان ہی یہ نہیں ہے الا مگر اسماء وہ نام سمیتموہا جو رکھ لیے ہیں تم نے، وآباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان اللہ نے اس پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، ان یتبعون الا الظن یہ لوگ پیروی کر رہے ہیں صرف اپنے گمان کی، وما تہوی الانفس اور اپنی نفسانی خواہشات کی، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے، کیا للانسان انسان کے لیے وہ سب کچھ ہے، ما تمنا جس کی وہ تمنا کرتا ہے، فللہ الآخرۃ والأولیٰ دنیا اور آخرت کا مالک اللہ ہی ہے۔ جیسا کہ میں نے کل کے درس قرآن میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ ابطال شرک کی تعلیم کو زور دے کر بیان کیا گیا ہے تاکہ شرک پوری جڑوں سے اکھیڑ کر رکھ دیا جائے۔ لات، منات اور عزا یہ تین بتوں کا کل ذکر ہوا۔ اللہ فرماتا ہے ان تینوں کے نام تم نے مونس رکھے ہیں۔ اچھا، لات اور عزا کو ایک طرف رکھتے ہیں، منات یہ تو درخت ہیں ببول کے، اب ببول کے درخت کو بھی تم نے مونس قرار دیا ہے، تمہارے پاس کیا اس پر کوئی دلیل ہے کہ جو تم نے ان کے نام مونس رکھے ہیں، آیا کوئی دلیل ہے تمہارے پاس اس پر؟ یقیناً کوئی دلیل نہیں۔ پھر مشرکین مکہ اپنے گھر بیٹی ہو جائے تو منہ بناتے تھے، اپنے گھر بیٹی ہو جائے تو اسے زندہ درگور کرتے تھے، اپنے گھر اگر مونس پیدا ہو تو وہ رونا دہونا شروع کر دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ کوئی ہمارا داماد بنے گا، کل کوئی ہمارے یہاں آ کر عزت سے بیٹھے گا، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور بچی کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے تم جانتے ہو نا کہ خلقت میں خاتون کمزور ہے، ناقص ہے، ایمان کے اعتبار سے بھی اور اپنی جسمانی اعضاء کے اعتبار سے بھی، اور اللہ کامل ہے اور بیٹے کامل ہوتے ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی، قوت کے لحاظ سے بھی، ایمان کے لحاظ سے بھی۔ ایک خاتون پورا مہینہ 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتی کیونکہ اس کے ایام مخصوصہ میں نماز معاف ہوتی ہے۔
ایک مہینے کے روزے مسلسل نہیں رکھ سکتی، ایام مخصوصہ آ جائیں تو وہ روزے نہیں رکھ سکتی۔ ولادت کے بعد کے جو ایام ہوتے ہیں ان ایام میں وہ عبادت نہیں کر سکتی، اس اعتبار سے ایمان کے لحاظ سے وہ کمزور ہے۔ گواہی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک عورت گواہ نہیں بن سکتی، ایک مرد تنہا گواہ ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے وہ کمزور ہے، جسمانی اعتبار سے بھی وہ کمزور ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے مشرکین مکہ تم اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے ثابت کر رہے ہو۔ ایک بات تو بتاؤ، انتہائی کامل کی طرف ناقص کی نسبت کرنا یہ تمہیں کس نے کہا؟ کہ اللہ انتہائی کامل ہے اور اس کے لیے ناقص ثابت کر رہے ہو، اور خود تم کتنے ذلیل ہو، خود تم کتنے حقیر ہو، خود تم کتنے نیچ ہو۔ تمہاری حقارت اور نیچے پن کا اس سے بڑا مظاہرہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ بت جو بے جان ہیں، وہ پتھر جو بے جان ہیں، جن کے اندر روح بھی نہیں ہے، وہ پتھروں کو تم تراش کر انہیں معبود بنا بیٹھے ہو اور ان کی پوجا کر رہے ہو۔ تم سے نیچے درجے میں کون جا سکتا ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو اپنا معبود تسلیم کر لیا؟ اب بتاؤ، انتہائی کامل کی طرف ناقص کی نسبت کرنا یہ ایک تمہارا حقیر پن، پتھروں کو پوجنا یہ تمہارا دوسرا نیچ پن، اور پھر یہ بتاؤ کہ ان ناقص ترین پتھروں کو اللہ کا شریک ٹھہرانا یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ الکم الذکر وَلَهُ الْأُنثىٰ، اپنے لیے بیٹے، رب کے لیے بیٹیاں، تلک قسمۃ ضیزیٰ، یہ بہت بڑی ظالمانہ تقسیم ہے۔ شرک کو جڑ سے اکھیڑا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ جو لات، منات، عزا نام رکھے ہیں نا، یہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے۔ اصل میں معاملہ کیا تھا؟ اصل معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی اور رسول جو اللہ کی طرف سے دین لے کر آتے اور احکام شرعیہ جو رب کی جانب سے جن کا اجرا ہوتا، جب وہ اپنی امت کو بتاتے، اب امت کو زنا سے، چغلی سے، دھوکہ بازی سے، جھوٹ سے، فریب سے، قتل سے، کسی کا حق چھیننے سے روکا جاتا۔ اب کفار کے لیے ان کاموں سے رکنا بڑا دشوار تھا۔ شراب کے رسیاں ہیں، قتل روز کرتے ہیں، زنا کے عادی ہیں، اب وہ یہ عادات کیسے چھوڑتے؟ اب ان کے لیے ان سے رکنا بڑا مشکل تھا، اور پاکیزہ زندگی گزارنا ان کے لیے یہ بھی بڑا مشکل تھا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ آج کے ہمارے نوجوان کو دیکھو تو عورت جتنے بال سر پر رکھ کر چٹیا ڈال رہتا ہے، لیکن اسے کہا جائے منہ پر داڑھی رکھ لو، کہتا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور پیچھے جو ماں بن بیٹھا ہے وہ کوئی اس کے مشکل نہیں لگ رہی، دور سے دیکھتے ہوئے پتہ نہیں چلتا باجی جان جا رہے ہیں یا باجا جان جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ جو اتنے بال پیچھے چٹیا رکھی اور بوندے ڈالے ہوئے ہیں، اس کا کوئی احساس نہیں ہے، کوئی ندامت نہیں ہے، لیکن چہرے پر داڑھی کا ذکر کیا جائے تو شرم آتا ہے۔ یہ مشکل لگتا ہے احکام شرعیہ پر عمل۔ نماز کی بات کی جائے تو کہتے ہیں جی وقت نہیں ہے، اور ساری رات کسی ڈھابے پر بیٹھ کر لوڈو کھیلتے رہتے ہیں، چائیں پیتے رہتے ہیں، تاش کھیلتے رہتے ہیں، ٹیلی ویژن کی سکرین پر 5 گھنٹے کا میچ دیکھنے کے لیے ایسے جم کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ جیسے یہیں سے ان کا رشتہ اور زندگی کا فیصلہ طے ہونا ہے۔ پھر وہاں احساس نہیں ہوتا ہے کہ میرے پاس وقت ہے یا نہیں ہے۔
اب ہے کیا، کفار مکہ کو یہ مشکل لگ رہا تھا، اللہ کے نبی احکام شرعیہ جو بیان کرتے تھے ان پر عمل کرنا اور جن کاموں سے روکتے تھے وہ انہیں مشکل لگ رہا تھا۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کیا، انہوں نے کہا نہیں، کوئی ایسا خدا ہونا چاہیے جو منع بھی نہ کرے، جو بولے بھی نہ۔ خدا کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو بولے ہی نہ سرے سے، جو منع ہی نہ کرے، جو کسی بات کا آرڈر ہی نہ دے۔ اب انہوں نے اس کے لیے فیصلہ کیا کیا، اپنے ہاتھوں سے بت بنا لیے۔ پتہ ان کو بھی تھا یہ بولتا نہیں ہے، پتہ ان کو بھی تھا یہ منع نہیں کرتا، پتہ ان کو بھی تھا اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنا ایک عقیدہ گڑھ لیا۔ اب وہیں بیٹھ کر فیصلہ کر لیا، عبادت کے رسم و رواج خود ہی بنا لیے۔ کیا؟ ان کے سامنے جھکنا ہے، ان پر منت ماننی ہے، یہاں چڑھاوے چڑھانے ہیں، یہاں مصائب کے لیے آ کر جانا ہاتھ اٹھانے ہیں، اور خود ہی فیصلہ کر لیا کہ اگر خدا نے قیامت کے دن ہمیں اٹھا ہی لیا اور ہماری باز پرسش کی تو یہی ہمیں بچا لیں گے۔ یہ ساری کہانی اپنی طرف سے بنائی اور ایک بت کھڑا کر کے اس کے سامنے کیا ہوئے، سر بسجود ہو گئے۔ پیچھے کہانی کیا تھی کہ خدا کوئی وہ ہونا چاہیے جو ہمیں برائی سے نہ روکے، جو ہمارے مطلب سے ہمیں نہ روکے، ہمارے من سے ہمیں نہ روکے، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح وہ پرانے وقتوں میں گاؤں میں چودھری جانا وہ مولوی رکھتے تھے نا مسجد میں، تو کہتے تھے مولوی صاحب تیرا کام ہے روٹی کھانا تے میرے کو تنخواہ لینا، باقی کوئی گل تو نہیں کرنی، گلاں میں ہی کرنیاں چودھری نے، جو میں کہنا وہ ہی چلنا، تیرا کم میں تنہا لے جا تے روٹی کھائی جا۔ آج بھی بے شمار محلوں میں چودھری ہوتے ہیں جن کی مرضی ہوتی ہے مولوی ہمارے مطابق چلے، دین ہماری مرضی کا ہونا چاہیے، مولوی ہماری مرضی اور منشا سے چلنا چاہیے۔ آج بھی بے شمار ایسے کان ٹوٹے چودھری بستیوں میں، محلوں میں، گلیوں میں، کالونیوں میں رہتے ہیں۔ یہ کفار مکہ کا طریقہ تھا۔ اب اللہ فرما رہا ہے یہ نام جو تم نے رکھے ہیں نا، ایک بات بتاؤ، انتم آباؤکم، تمہارے باپ دادا نے لات منات عزا بنائے اور نام رکھ لیے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ کی طرف سے اس پر کوئی دلیل آئی ہے؟ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی دلیل آئی ہے کہ اللہ نے تمہیں کہا اس کو پوجو؟ سلطان کہتے ہیں قوی دلیل کو، کوئی قوی دلیل ہے تمہارے پاس اس بات پر؟ تو جواب کیا تھا؟ کوئی قوی دلیل نہیں ہے۔ ان یتبعون الا الظن، کہا گیا یہ تو صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ ایک گمان گڑھ لیا اور اس گمان کو پوری کہانی دے کر لا کھڑا کیا اور پوری ایک عمارت تعمیر کر دی کفر کی۔ وما تحوی الانفس، اور یہ تو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف اپنی آرزو کی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، جبکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے ہدایت آ چکی ہے، اور وہ ہدایت کیا ہے؟ تنہا اللہ کے رسول ہی ہدایت نہیں، یہ نظام کائنات بھی ہمارے لیے بہت بڑا ہدایت ہے۔ سورج کا روز طلوع ہونا اور وقت پر ڈوب جانا یہ ہدایت کا پیغام نہیں تو اور کیا ہے؟ چاند کا آنا، اپنی چاندنی بکھیرنی اور پھر سمیٹ کر غائب ہو جانا، یہ ہمارے لیے ہدایت تو نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم رات کو سوتے ہیں، ہم زندہ ہیں، کوئی ہمیں مس کرے تو ہم اٹھ جاتے ہیں، ایک لمحے سے پہلے انگلی ٹچ ہوئی تو ہماری آنکھ کھل گئی، لیکن اس کے باوجود اسی نیند میں کبھی ہم امریکہ، کبھی ہم برطانیہ، کبھی کہاں کی سیر کر رہے ہوتے ہیں عالم خواب میں۔ یہ ہمارے لیے ہدایت کے پیغام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ پھولوں کا کھلنا، یہ کلیوں کا بند رہنا، یہ پتوں کا گرنا اور پھر انہی درختوں کا ہرا بھرا ہو جانا، یہ زمین کا بنجر رہنا، یہ ہماری مانگ کر بھی بارش کا نہ ہونا، یہ ہمارے لیے پیغام ہدایت ہے یا نہیں ہے کہ کوئی خالق ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے؟ تو کہا ان کے پاس رب کی جانب سے ہدایت آ چکی تھی، لیکن انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ام للانسان ما تمنا، کہ انسان جو تمنا کرتا ہے وہ سب کچھ اس کو مل جاتا ہے؟ سب کچھ تو نہیں ملتا۔ اب ہوا کیا تھا
کفار کے نے دو تمنا کی تھی، ایک آخرت کے لحاظ سے، ایک دنیا کے لحاظ سے۔ اللہ نے دونوں کا جواب دیا۔ دنیا کے لحاظ سے تمنا کیا کر رہے تھے؟ دنیا کے لحاظ سے تمنا یہ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الیاذ باللہ مصائب نازل ہوں گے، مشکلات آئیں گی، اور ایک دن اسلام مٹ جائے گا اور ہمارا قدیم بت پرستی کا نظام قائم رہے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ اسلام بول بالا ہوا، ان کا منہ کالا ہوا۔ اللہ نے اسلام کو عروج دیا، ترقی دی۔ پورا مکہ دشمن تھا، لیکن اللہ نے مکہ کی سرزمین سے ہی ایسے ایسے جوہر نکالے کہ جو یہ دیکھتے رہ گئے۔ سب سے بڑا اسلام کی دشمنی کا جھنڈا ابو جہل کے گھر لگا ہوا تھا۔ یہ مرکز مخالفت تھا ابو جہل کا گھر اسلام کا، لیکن اللہ کی شان دیکھو، اسی ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ اسلام قبول کر کے رسول اللہ کے صحابی بن جاتے۔ تو کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ ہر آرزو پوری ہوگی؟ نہیں آرزو پوری ہوگی، جو کچھ تم چاہتے ہو یہ نہیں ہوگا۔ عمل الانسان ما تمنا، انسان جو چاہتا ہے وہ تمنا پوری نہیں ہوتی ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے محبوب پر مصائب آئیں، اسلام مٹ جائے، تم دیکھو صحیح، تم اسلام کی بات کرتے مٹنے کی، ہم تو اسی پوری دنیا میں شرق و غرب سے پھیلا دیں گے، اور تم دیکھتے رہ جاؤ کہ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، اسلام پھلنے پھولنے کے لیے آیا ہے۔ اور دوسری آرزو ان کی کیا تھی؟ وہ کہتے تھے حضور کی بارگاہ میں آ کر، مشرکین مکہ کہتے تھے انتظار کیجئے، بہت قریب وقت آنے والا ہے۔ کیا وقت آنے والا ہے؟ وقت یہ آنے والا ہے کہ آخرت ہماری ہوگی، قرب خدا ہمیں نصیب ہوگا، اور اگر اللہ نے ہمیں اٹھا کر پوچھ لیا تو یہ ہمارے بت ہمیں بچا لیں گے، اور پھر دنیا بھی ہماری ہے، مال و دولت ہمارے پاس، دنیا کی عیشیں ہمارے پاس۔ اللہ نے جواب دیا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اوے عقل کے اندھو بے وقوفو، آخرت اور دنیا کا مالک صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی دنیا آخرت کا مالک نہیں ہے۔ تم ملکیت کی باتیں کرتے ہو، تمہارے پاس مال ہے، ہمارا محبوب اشارہ کرے ہم پہاڑوں کو سونا کر دیں گے، وہ جس طرف انگلی اٹھائے ہم وہ انگلی اٹھنے کی دیر ہے، ہم جو محبوب چاہے گا وہ کر دیں گے۔ تم کہتے ہو کہ ہماری حکومت ہے، تمہاری حکومت نہیں، حکومت اللہ کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب زمین کے کسی ٹکڑے پر دو بھائی، دو رشتہ دار، دو عزیز، دو ہمسائے لڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہی زمین کا ٹکڑا کھل کھلا کر مسکراتا ہے اور کہتا ہے یہ کتنے بے وقوف ہیں، اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں، ایک کہتا ہے میں مالک، دوسرا کہتا ہے میں مالک، اور بے وقوفوں کو پتہ کوئی نہیں ہے کہ میرا مالک نہ یہ ہے نہ وہ ہے، میرا مالک تو میرا اللہ ہے۔ لیکن انہیں سمجھ نہیں ہے، کیوں؟ ابھی میں نے ان کو اپنے اوپر جو رکھا ہوا ہے، میرے اندر آنے دو، پھر میں بتاؤں گی کہ مالک کون ہے۔ تو زمین کھل کھلا کر مسکراتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، دنیا آخرت کی ملکیت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رسول اللہ۔